بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 اور 24 دو آیتوں کا ترجمہ اور نحوی صرفی لغوی تحقیق کو دیکھیں گے۔ پہلے تلاوت کریں گے پھر ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، یہ واو حروف مستانفہ ہے، یہ شرطیہ ہے۔ کنتم یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس میں انتم جو ضمیر ہے یہ اس کی اسم ہے۔ فی ریب، ریب اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، معنی ہے شک، تو یہاں نکرہ لایا گیا ہے۔ فی ریب کہ کسی شک اس میں، فی ریب کہ ریب اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، معنی ہے شک، نکرہ لایا گیا ہے، تو ترجمہ کریں گے کسی شک، کوئی شک۔ مما نزلنا، مما یہ اصل میں من ما ہے، یعنی حرف جار بھی ہے اور اس کے اندر موصولہ ہے، ما موصولہ، تو دونوں کو ملا دیا گیا، نون کو حذف کر دیا گیا۔ نزلنا، نزل ينزل تنزیلا، باب تفعیل سے نزلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ علی عبدنا، عبد معنی ہے بندہ، علی عبدنا یہ مرکب اضافی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ علی عبدنا ہمارے بندے پر، تو یہاں تک کا ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو کسی شک میں، مما نزلنا اس سے جو کہ ہم نے نازل کیا، علی عبدنا ہمارے بندے پر، ہمارے بندے سے مراد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نزلنا کون سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اللہ پاک اس آیت کے اندر فرماتے ہیں اگر قرآن کریم میں تمہیں کسی قسم کا شک ہے کہ تم شک کرتے ہو اللہ کی کتاب ہونے کے تعلق سے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ فا یہ جزائیہ ہے، یہ آتو عطا یاتی اتیانا، باب ضربہ سے یہ آتو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور با صلہ آئے اصل میں آنا ہے، با صلہ آئے تو معنی ہوگا لانا۔ سورتن، یہ سورتن با حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ سورتن اس کی جمع ہے سورن، سورت سے مراد کہ قطعۃ من القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم کا ایک حصہ، جیسے قرآن کریم کے اندر بہت سارے سورتیں ہیں، تو ایک سورت من مثلہ، مثل اس سے پہلے بھی آیا ہے، اس کے معنی ہے برابر، جیسا، مانند، من مثلہ اس کے جیسا، یعنی قرآن کریم کے جیسا۔
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس تم لاؤ بِسُورَةٍ ایک سورت کو، مِن مِّثْلِهِ اس کے جیسی، یعنی قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں اس جیسی صورت، ایک صورت کو لاؤ۔ اگر تم قرآن کریم کے اندر شک کرتے ہو، کسی شک میں ہو قرآن کریم کے تعلق سے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَادْعُوا، دعا یدعو دعوتاً، معنی ہے بلانا، وَادْعُوا یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شہداء یہ شہید ان کی جمع، اس کی معنی ہے حمایتی، مددگار۔ کیا معنی ہے میاں شہید ان کا؟ حمایتی، مددگار وغیرہ وغیرہ۔ ایک معنی یہ بھی ہے شہید ان سے مراد گواہ، اس کی جمع شہداء ہے، یعنی اس سے مراد وہ پھتر ہیں یا وہ شریک، وہ شرکا ہیں جن کو مشرکین کیا ہے عبادت کیا کرتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کے خلاف میں اور ان کے مقابل میں یہ کیا ہے کہ گواہی دیں گے۔ تو شہداءکم یہ مرکب اضافی ہے، وَادْعُوا فعل امر کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ من دون اللہ، یہ دونا اس کے معنی ہے علاوہ، بہت ساری معنی ہیں، یہاں معنی لیں گے علاوہ۔ من دون اللہ، دیکھ میں آواز کرتا ہے ہونے ذرا بول میں آپ سے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم پکارو اور یا بلاؤ شہداءکم تمہارے حمایتی مددگاروں کو، اللہ کے سوا، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، ان یہ شرطیہ ہے، یہ کنتم افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے انتم یہ اس کا اسم ہے، اور یہ صادقین یہ اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ صدق یصدق صدقاً سے اس میں فاعل ہے، یہ صادق صادقانی صادقون اصل میں ہے، تو یہ حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے یا نون کے ساتھ، یعنی جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نسبی و جری میں یا نون کے ساتھ آتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو یعنی سچ بولنے والے ہو، تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی جیسی ایک صورت کو لا کر بتاؤ، یعنی اللہ پاک نے اس آیت کے اندر تمام کیا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کریم کے تعلق سے شک رکھتے ہیں یا اس کے تعلق سے اللہ کے کتاب ہونے میں شک، یا اسی طرح سے وہ قرآن کریم کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا وغیرہ، نعوذ باللہ، تو ان لوگوں کو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر چیلنج کیا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کریم کی جیسی ایک صورت لا کر بتاؤ، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، اور جو کیا ہے آیتوں کا حروفوں کا جو جوڑ ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی اس کو ایسا نہیں لا سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ، پھر ایک بار پڑھیں گے آیت، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو کسی شک میں اس سے جو کہ ہم نے نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا ہمارے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس تم لاؤ بِسُورَةٍ ایک سورت کو، مِن مِّثْلِهِ اس جیسی، یعنی قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں جیسی ایک صورت کو لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس کام کے لیے صرف تم اکیلے نہیں بلکہ جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں، مددگار ہیں، ان سب کو کیا ہے کو بلا لو اللہ کے علاوہ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، کہ تم بلا لو
اپنے حمایتی مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، سچ بولنے والے ہو، سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ ان کیا ہے؟ یہ بھی شرطیہ ہے۔ یہ لم تفعلوا یہ جواب شرط ہے، کہ فا جواب شرط ہے، ان شرط یہ فا جزائیہ ہے یا حرف عطف بھی ہو سکتا ہے۔ ان یہ شرطیہ ہے۔ یہ لم تفعلوا، یہ تفعلوا یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل یفعل سے۔ یہ لم یہ نفی جہت بلم ہے، یہ نفی کے لیے لایا جاتا ہے، اور یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، اس کو آخر میں جزم دیتا ہے۔ نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دیتا ہے۔ اصل میں یہ تفعلون تھا، لم جازمہ کی وجہ سے یہ نون اس کا گر گیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کیا تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا یہ بھی کیا ہے؟ لن تفعلوا یہ بھی نافیہ ہے، یہ یعنی نفی جہت بلن، وہ بلم ہے، یہ تو بلن ہے۔ یہ لن کے ساتھ کیا ہے؟ نفی کرنا۔ یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی حال کے معنی اب اس میں نہیں رہتے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نصب دیتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ تاکید کو لاتا ہے نفی کے اندر۔ وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز ہرگز نہ کر سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہیں کیا، کیا نہ کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ہرگز نہ کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا اتقا یتقی اتقان باب افتعال سے یہ اتقو یہ ملانے میں فتقو ہو گئے۔ اتقو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ النار اس کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ النار معنی ہے آگ، اس کی جمع ہے نیران۔ التی یہ اسم موصول واحد مؤنث کے لیے۔ وقودها یہ وقود، وقود یقید وقودا ووقودا یہ مصدر ہے، یہ معنی ہے ایندھن۔ ہا کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وقودها اور اس کا ایندھن، الناس الناس لوگ۔ والحجارہ یہ وقود یہ مبتدا ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا ہے، اسی لیے مرفوع ہے۔ الناس یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، واو حرف عطف ہے۔ الحجارۃ یہ بھی کیا ہے کہ الناس کے اوپر کیا ہے؟ عطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی مرفوع ہے، یعنی یہ مرکب عطفی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں مل کر کیا ہے؟ وقودھا کی یہ خبر ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی اللہ پاک نے بتا دیا تم ایڑی چوٹی کی زور لگا لو، لیکن کیا ہے؟ قرآن کریم جیسی ایک صورت کو نہیں لا سکتے، ہرگز ہرگز نہ کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو بچو آگ سے جو کہ جس کا ایندھن ناس اور والحجارہ کہ لوگ اور پتھر ہیں۔ حجارت یہ حجر کی جمع ہے، اس کی معنی آتے ہیں کہ پتھر ہے۔ الحجارت کہ منتخب لغات القرآن کے اندر آتا ہے کہ المراد بها التی نحتوها وعبدوها، یعنی اس سے مراد وہ پتھر ہے جسے دنیا کے اندر مشرکین کیا ہے؟ تراشتے تھے، نحتوها اس کو تراشتے تھے، وعبدوها اور اس کو
عبادت کرتے تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مندروں کے اندر بہت سے جگہ کہ لوگ کیا ہے پتھروں کو کیا ہے تراشتے ہیں، پھر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جہنم کا ایندھن ہے یہ، یعنی لوگ بھی اور پتھر بھی۔ وعدت للکافرین، اعد یعد اعدادا، باب افعال سے وعدت یہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا۔ وعدت معنی ہے تیار کی گئی، تیار کرنا، تو اس کا معنی ہوتا ہے تیار کی گئی۔ للکافرین، کفارا یکفر کفرانا سے کافرون یہ اسم فاعل ہے، انکار کرنے والے، جمع مذکر سالم ہے، لام حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہے، حالت جری میں ہے یا نون کے ساتھ۔ وعدت للکافرین، تیار کی گئی انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ کیا ہے اللہ کے دین کو انکار کرتے ہیں یا قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جہنم کیا ہے تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو پھر ایک بار ترجمہ دیکھ لیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم نہ کیا، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ہرگز نہ کر سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس تم بچو، تم ڈرو آگ سے جو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر، الناس والحجارہ۔ وعدت للکافرین، تیار کی گئی انکار کرنے والوں کے لیے۔ الحمدللہ یہ 2 آیتوں کا ترجمہ مکمل ہوا، انشاءاللہ بقیہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم لوگوں کو کہ قرآن کریم کا علم اور اس کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے مطابق نیک اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔